اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اشعر چیلنج کا آغاز ہے. پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. خاندان ابو طالب ان مجالس کا موضوع مقرر ہے. لفظ ہی کافی ہے فضیلت کے لیے، اس لیے کہ مقابل میں کوئی دوسرا خاندان ہے نہ کسی سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، نہ عرب میں کوئی اپنی فضیلتوں کو ان کے سامنے بیان کر سکتا ہے. کائنات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آخری نبی اسی خاندان میں آیا. اس لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں اس خاندان کا ذکر کیا، اور سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں ذکر ہے حضرت ابو طالب کا، اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کیا، یعنی چنیدہ انتخاب کیا، برگزیدہ کیا، بزرگی عطا کی. آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں چن لیا. عالمین شروع میں ہی سمجھا چکا ہے. الحمدللہ رب العالمین. باقیہ سے شروع کر رہا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں. جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں یہ انتخاب ابو طالب ہے. یعنی جیسی میری ولایت ہے ویسی ابو طالب ہے، ویسی میری حکومت ہے. آدم کا انتخاب اس لیے کیا ہم نے، انہیں برگزیدہ اس لیے بنایا کہ وہ پہلے بشر ہیں، پہلے نبی ہیں. انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا. بزرگ تر انتخاب، چنا پسندیدہ. نوح وہ نبی ہیں جنہیں پہلی شریعت
عطا کی گئی، چونکہ پہلے شارع ہے، آغاز شریعت کیوں سے ہو رہا ہے؟ شریعت کا آغاز آدم سے نہیں ہوا، اس لیے کہ امت ہو تو شریعت تو آدم اکیلے ہیں۔ اب قوم جب بڑھے گی، قوم نوح کے نام سے مشہور ہوئی، تو اب شریعت کی بھی ضرورت ہے۔ پہلی شریعت ہم نے نوح کے اتاری، اس لیے ہم نے ان کو انتخاب کر لیا، چن لیا عالمین نے۔ پھر ہم نے آل ابراہیم کو چنا۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابراہیم کو آل، تو آل کے ساتھ ابراہیم بھی تو چنے جائیں گے۔ تو جب آل کا ذکر ہو، تنہا آل کا ذکر ہو، تو نبی اس میں شامل ہے۔ جب ہم نے آل محمد کہا تو محمد اس میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے آخری انتخاب کیا، جس کے بعد کوئی انتخاب نہیں ہے، وہ آل عمران ہے۔ ہم نے آل عمران کو چن لیا، گویا عمران کو بھی چن لیا، اور آل عمران لفظ اصطفیٰ یعنی مصطفیٰ بنایا، اصطفیٰ یعنی مصطفیٰ بنایا۔ آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا، پھر آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، اور پھر ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا، تو عمران بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن یہ عمل انتخاب کا عمل کہاں ہوا ہے؟ جہاں اللہ انتخاب فرما رہا ہے، تو اب سب کے انتخاب آدم کب چنے گئے اور نوح کب چنے گئے، اور آل ابراہیم کا انتخاب کب ہوا۔ لیکن ہمیں ایک منظر یہ نظر آتا ہے کہ عمران کو کب انتخاب کیا گیا اور کس نے انتخاب کیا، تو یہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے 8 سال تک آخری نبی کو پالا، گویا اپنے پوتے کو 8 سال کا چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے بعد میرے اس پوتے کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا منصب تھا کہ جو ابو طالب ہی کو ملنے والا تھا، لیکن چاہتے یہ تھے عبد المطلب کہ انتخاب ہو جائے، لیکن ایسا انتخاب ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا، کائنات میں نہیں دیکھا کہ جو عبد المطلب نے چاہا کہ تاریخ میں لکھ جائے۔ اس لیے ہر بیٹے نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بابا میرے حوالے کر دیجئے، میں اس بچے کی پرورش کروں گا۔ عباس نے عبد المطلب نے کہا میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو غور سے عباس نے عبد المطلب کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا کہ ہاں تم پرورش کر سکتے ہو، تمہارے پاس دولت بھی ہے، لیکن جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے بیٹے کو نہیں پال سکتا، اس لیے کہ اس کی توجہ اپنی اولاد کی طرف زیادہ رہتی ہے، کیونکہ تمہارے
بیٹے زیادہ ہیں، اس لیے تم میرے اس بچے پر توجہ نہیں دے پاؤ گے، اس لیے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو لہب نے کہا کہ میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے پالوں گا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہاں تیرے پاس دولت ہے، تو اس بچے کو پال سکتا ہے، لیکن تو زبان کا بڑا خراب، تیری زبان اچھی نہیں، اور اگر میرے بعد تو نے بے ادبی سے اس بچے سے بات کی تو میری روح قبر میں لرز جائے گی، اس لیے میں کسی نرم مزاج کے حوالے اس کے تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ زبیر بن عبد المطلب ایک اور بیٹے نے کہا میرے حوالے کر دیجئے، میں پالوں گا۔ تو عبد المطلب نے کہا زبیر تم پال تو سکتے ہو اس کو، لیکن چونکہ اللہ نے تمہیں کوئی اولاد نہیں دی، اس لیے تم اولاد کا درد نہیں جانتے، اس لیے تم اس کی پرورش ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکتے۔ اس طرح باری باری ہر بیٹے نے یہ کہا کہ میرے حوالے کر دیجئے، لیکن ہر مقام پر عبد المطلب نے بات دہرا دی کہ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ آخری آواز آئی ابو طالب کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بابا آپ میرے حوالے محمد کو کر دیجئے، میں پالوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے ابو طالب کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ محمد کی طرف دیکھا اور پوتے سے پوچھا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں جیسے ہی عبد المطلب نے یہ پوچھا، محمد عبد المطلب کی گود سے اترے اور دوڑتے ہوئے ابو طالب کی طرف چلے، ادھر ابو طالب کی طرف چلے، ادھر ابو طالب نے دونوں باہیں پھیلائیں اور باہوں میں نبوت سمٹ گئی۔ پوری نبوت کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ غور کیا آپ نے کہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے مصطفیٰ بنایا، آدم کو مصطفیٰ بنایا، نوح کو مصطفیٰ بنایا، ابراہیم اور آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، عمران اور آل عمران کو۔ لیکن یہاں جو انتخاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ ابو طالب کو مصطفیٰ بنا، یہ ہے نبوت کا انتخاب، جو قدرت کا انتخاب ہے اور نبوت کا۔ اور یہاں اگر صرف اس نظریے سے قرآن کو پڑھا جائے کہ سیرت پیغمبر قرآن میں کہاں کہاں ہے اور پیغمبر کی سیرت کو کن کن آیات میں اور زندگی کے کن رخوں کو اللہ نے آیات میں بیان کیا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یہ محبت جس کی مثال ظاہر ہے کہ خدا اللہ مالک کائنات کسی سے محبت کرے تو اس محبت کی مثال کائنات میں کوئی نہیں سکتی، کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ تو محبت کی حدیں نہیں تلاش کی جا سکتی، اس لیے کہ محبت کرنے والا وہ ہے جو لامحدود ہے۔ تو ہم حدیں تو نہیں تلاش کر سکتے کہ اللہ کتنا چاہتا تھا اپنے حبیب کو، اس لیے کہ لامحدود ہے۔ ہم حد مقرر ہی نہیں کر سکتے کہ اتنی محبت یا اتنی محبت یا اتنی محبت، لیکن اتنی محبت قرآن سے ثابت ہے کہ جو چیز اس کے حبیب سے منسلک ہو گئی، جڑ گئی،
اس شے سے بھی اللہ نے محبت کی، لیکن چیز سچی ہو۔ چیز سچی ہو یعنی کہ اس میں سچائی نظر آتی ہو تو اللہ اس شے سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس لیے اس نے جب یہ کہا کہ حاضر بلد الامین، وہ امن والی زمین، اور وہ مکہ جس میں تم ہو، اس کی چار دیواری سے بھی مجھے محبت ہے، اس لیے کہ وہ چار دیواری تمہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ انت حل بہذا البلد، چونکہ تم موجود ہو زمین پر، انت حل بہذا البلد، اس زمین پر، اس لیے اس کی چار دیواری سے بھی مجھے محبت ہے۔ تم ہو، اس زمین پر تم ہو، تو چار دیواری سے بھی محبت۔ تو اگر چار دیواری شہر کی اس کے حبیب کو گھیر لے تو اس سے بھی اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابھی ابھی جو ابو طالب کے ہاتھوں میں اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو تلاش کرے گا نا کہ ڈائریکٹ کہا جائے کہ ہمیں ابو طالب کے ہاتھوں سے پیار ہے، نہیں کہا۔ اس نے بعد میں کہا کہ جب اس کا بیٹا اللہ ہے، اس کا پوتا عباس ہے، جو ہاتھوں کو پیش کر رہا ہے، تو ہاتھ تو یہاں کے پسند ہے۔ یہ ابو طالب کے ہاتھ سے تو کربلا تک عباس کے ہاتھ بن کے گئے ہیں، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شفاعت کا دار و مدار عباس کے ہاتھوں پر ہے، تو عباس کے ہاتھوں کی تاریخ ابو طالب کے ہاتھوں سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ ابو طالب کے ہاتھ نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، علی کے ہاتھ نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، عباس کے ہاتھ حسین و مندی مصطفیٰ نے ابو طالب کو مصطفیٰ بنایا۔ کیا دے دیا قدرت نے؟ کیا قرآن کی آیتیں اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آپ ابراہیم کی شان سنیے قرآن اور موسیٰ کی شان سنیے اور عیسیٰ کی شان سنیے، تو جو فضیلت حضرت ابراہیم کی بیان ہو رہی ہے، اسی طرح کی فضیلت اگر میں پوچھوں کہ قرآن میں ذرا محمد مصطفیٰ کی دکھائی ہے تو مسلمان گھبرا جائے گا، بھائی گھبرا جائے گا۔ چلیے آئیے، سامنے کی بات ہے اور آپ بھی اپنے ذہن میں اس بات کو لائیے کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ بیٹے کو قربان کرو، تیری بارگاہ میں بیٹے کو لے آیا، قربانی کے لیے لٹا دیا، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ ابراہیم نے پوچھا کیا قربانی قبول نہیں کی؟ کہا نہیں، ہم نے قبول کر لی، تم کامیاب ہو گئے، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کا ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ اب ایسی فضیلت محمد کے قرآن میں دکھائی ہے، مجھے پھریں گے مسلمان کہ قربانی کا منظر دکھائیے، امتحان میں سرکار کامیاب ہو گیا، پھر اللہ نے یہ اعلان کیا کہ پوری انسانیت کا ہم نے تمہیں امام بنا دیا۔ نہیں تو آپ غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔
تلاش غلط کر رہے ہیں، تلاش غلط کر رہے ہیں. صحیح روٹ سے چلیے، راستہ صحیح اپنائیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم نے جو تمثیل پیش کی ہے اور جو انعام ملا ہے کہ ہم نے تمہیں امامت دے دی انسانیت کی، صرف اس بات پر کہ تم نے بچے کو لٹا دیا، قربان نہیں کیا، گلا نہیں کٹا، ایک شبی بنائی ہے، شبی شہادت کی شبی بنائی ہے. شبی بنانے سے انسانیت کی امامت بنتی ہے. تو آپ تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ آئیے وہ جگہ تو دیکھیے کہ جہاں اصطفیٰ کی منزل آ رہی ہے آل عمران کی. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شیخ ابی طالب ہے. ابو طالب محمد کو ہٹا کے علی کو سلا رہے ہیں، شبیہ محمد بنا تاکہ یہ دیوار ہو جائے. آپ نے تلاش کہاں کیا؟ چونکہ آپ نبی کی زندگی کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے امت آنا شروع ہوئی. پہلے سے دیکھیے، راوی کے آنے سے پہلے سے سیرت دیکھیں نا بھائی. ابو ہریرہ کی آمد سے پہلے دیکھیے محمد کو، شادیوں سے پہلے دیکھیے محمد کو، تو سیرت وہاں سے شروع ہوگی. تو بھائی شبی بنائی ابراہیم نے، ایک شہید کی شبی بنائی، خنجر رکھ کے گلے پہ لٹا دیا، ہم نے تمہیں انسانیت کی امامت دے دی. ابو طالب نے محمد کو ہٹایا، علی کو بستر پہ لٹایا، یعنی یہ شہید ہو جائے میرا بیٹا تو صرف شبی تو بنانا ہے. بچ گئے نا علی، جیسے اسماعیل بچ گئے. بھائی یہاں علی بچ گئے، وہاں اسماعیل بچ گئے. بچنے پر انسانیت کی امامت ملی. ایک دن لٹایا تھا تو ایک دن میں انسانیت کی امامت لے لی. ابو طالب تو روز شیخ ابی طالب ہر رات کو پوری رات شبی بنا کے لٹاتے تھے. تو عادت پڑ گئی تھی علی کی، محمد کی شبی بننے کی عادت پڑ گئی تھی. اللہ نے کہا اب تم مدینے جاؤ، علی کو بستر پہ سلا. سوئے تو بہت چین سے سوئے شب ہجرت، لیکن مجھے تو کہنے دو کہ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت تھی. بستر تو پرانا تھا، نیند تو بچپن سے یہیں آتی تھی. پتہ چلا یہ سوتے ہیں چمکتی تلواروں میں، چین کی نیند سوتے ہیں، شبی بن جاتے ہیں نبوت کی شہادت کی منزل پر. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دن شبی بنا دی ابراہیم نے تو انسانیت کی امامت لے لی، پوری انسانیت کی امامت لے لی. ذرا یہ بتاؤ کہ پھر اس سے بڑا انعام تو ابو طالب کو ملنا چاہیے. ملنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. تو انہوں نے فوراً پوچھا وہ میری ضروریت تھی اور میری اولاد اور میری اولاد. بھائی احد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. اعلیٰ ینال احد الظالمین، کہا گیا کہ ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے. کون سا عہدہ؟ امامت کا عہدہ. تو اب اعلان تو ہو، ذریت کا تو اعلان ہو. تو ابو طالب کا انعام تو بتائیے. اگر نہیں دیتا ابو طالب کو انعام شہادت کی منزل پر کہ وہ اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں،
اور اگر نہیں دیتا تو اس کا عادل کہاں گیا؟ اور اگر دیا ہی انعام تو ابراہیم سے بڑا انعام ابو طالب کو ملنا چاہیے. تو آواز آئی کہ وہاں انسانیت کا امام بنایا تھا، ہم نے تو تمہارے 12 بیٹوں کو ہی کسی کے 12 بیٹے دماغ ہے. یہ ابو طالب کا انعام ہے. کہ تاریخ آدم خاتم میں ابو الائمہ کسی کو نہیں کہتے، اماموں کا باپ. اب کیا انتخاب ہے ابو طالب کی بات؟ تو وہ فضیلتیں اس خاندان کی کہ ابھی ہم صرف ان فضیلتوں پر گفتگو کر رہے ہیں. جب اہل خاندان کا ذکر شروع ہوگا تو فضیلتوں کے کتنے باب کھل جائیں گے کہ جس خاندان کے لیے خود سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی بہت عزیز زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے نگاہ انتخاب ڈالی زمانے پر، ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد کائنات میں اس نے بنی ہاشم کو پسندیدہ کیا. اس نے چاہا کہ اپنی توحید کا پرچم وہ نصب کر دے بنی ہاشم. جیسے ہی اللہ نے انتخاب کیا خاندان بنی ہاشم کا، جبریل امین نے توحید کا پرچم لا کر بنی ہاشم سے کہا. حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی، حدیثہ پوری ہوگی. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جیسے ہی اللہ نے توحید کا پرچم بنی ہاشم میں گاڑ دیا جبریل امین نے آ کر حکم الہی سے، اسی وقت شیطان نے اپنا پرچم بنی امیہ میں لا دیا. اس لیے قرآن میں 2 شجروں کا ذکر، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. قرآن پڑھنے کا فائدہ، تلاوت کا فائدہ. جب آپ کے دل میں بنی امیہ کی ہمدردیاں ہوں تو اب کہاں رسول کی محبت دل میں آ سکتی ہے؟ دکھاوا ہی دکھاوا. صرف نام دے رہے ہیں آپ، لیکن کبھی یہ بھی سوچئے کہ قرآن اتنی فضیلتیں اس خاندان کی بیان کرتا ہے، محبت کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے آپ کو ہے ایسے سب کو کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ایسا ہو جاتا کہ جو محبت آپ کرتے ہیں نبی کے خاندان سے اگر تمام عالم اسلام کرنے لگتا تو رسول کی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ثابت نہ ہوتا کہ شیطان نے بنی امیہ میں اپنا پرچم گاڑا. یعنی پیغمبر کی حدیث کی آدھی حدیث کی صداقت، آدھی حدیث کی صداقت ادھر سے پتا چلے گی، آدھی ادھر سے پتا چلے گی. اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ یہ تو کوئی کر نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی فضیلت بنی امیہ کی بیان کر، سرکار کی زبان سے کوئی تعریف لا دے. تبلیغ کرنی چھوڑ دیں. کسی بھی مسلمانوں کی کسی اندھی کانی لوٹی لنگڑی کی کتاب ایک ہے، ایک آیت، ایک قول، ہاں اقوال کی بھرمار ہے، مذمت ہے. اس کو آپ ڈھکے رکھیے، ٹھیک ہے ڈھکے رکھیے، لیکن فضیلت کو نہیں لا سکتے. اور ہاشم کے مقابلہ جہاں سورہ قریش مدافع ہے تعریف ہے، جہاں سورہ فیل عبد المطلب کی مدافع ہے، جہاں
سوروں کے سورے پورے کے پورے ابو طالب کی مجالس، واللیل اذا سجا، بات کہاں سے شروع ہو رہی؟ والضحیٰ، وہ چمکتا ہوا روشن دن، وہ روشن آفتاب طلوع کر رہا ہے، اس کی قسم، چڑھتے دن کی قسم، تاریک راتوں کی قسم۔ تاریک راتوں کی بھی قسم کھائی جاتی ہے، تاریک راتوں میں کیا فضیلت ہے کہ چڑھتے ہوئے دن کی قسم اگر کھا رہا ہے، آپ کہیں گے بھائی بہت روشن دن ہے، اللہ نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے، چڑھتا ہوا دن ہے، آفتاب چڑھ رہا تھا، وہ قسم کھا رہا تھا، تاریک راتوں کی قسم، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ اسی میں تو فضیلت ہے کہ چڑھتا دن، وہ چڑھتا دن جب نبی غار حرا سے اتر کر چچاؤں کے گھروں کے دروازوں کو چھوڑتا ابو طالب کے گھر کے دروازے پہ رک رہا، اندر تشریف لائے ہیں، صحن خانہ میں بیٹھ گئے، اور چچا نے بھتیجے سے پوچھا چڑھتے ہوئے دن میں اتنی تیز دھوپ میں کیسے آئے میرے لال؟ تمہارا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ کہاں چچا؟ ملک بار بار آ رہا تھا اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ ہم تمہارے کانوں پر ذمہ داری ڈالنے والے ہیں دین کی۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم دین کا بوجھ تمہارے کانوں پہ ڈالنے والے ہیں، لیکن میں چپ ہوں، اس کو میرے جواب کا انتظار ہے۔ میں نے جواب اس لیے دیا کہ چچا سے تو پوچھو، ارے جس ابو طالب کی ایک آنکھ پہ دین قائم ہے، اس دین کی بات کیا ہے؟ نہیں پہ دین نہیں، ایک ہاں پہ دین ہے۔ جس کی ہاں کا انتخاب وہ کر رہا ہو مصطفیٰ کے ذریعے، مصطفیٰ پوچھ رہا بیچ میں، چچا میں کیسے ہاں کروں؟ جیسے یہ اعلان کروں گا پورا عرب تو دشمن ہو جائے گا، پھر مجھے بچائے گا کون؟ پھر میرے اس مشن کے ساتھ چلے گا کون؟ اللہ اکبر۔ جواب ابو طالب یہ کیا ہے؟ جب آئے تھے تو کہا تھا چڑھتے دن اور اس دوپہر میں میرے لال کیسے آئے؟ اس میں ہے کہ جب رسول کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے ابو طالب بھتیجے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ تو کہتے تھے میرا بھائی عبداللہ یاد آتا ہے، محمد کو دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ محبت کا یہ عالم ہے۔ تو میرے لال اور ایک دم لہجہ بدلا کا تو پھر دیر کیا ہے میرے سید و سردار، آگے بڑھیے، اعلان کیجئے، ہمارے نیزے آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، بنی امیہ کی تلواریں آئی ہیں، کربلا تک کی تلواروں کی ضمانت لی ہے ابو طالب، ہماری تلواریں، ہماری تلواریں، ہمارے نیزے کہاں دیکھے ہیں زمانے میں وہ نیزے اور تلواریں جس کی ضمانت لی ہے ابو طالب نے؟ دکھاؤ کیا زمانے کو وہ نیزے اور جو تلواریں؟ ہاں چلے عاشور سب نے اپنے سینوں پر نیزے رکھ لیے تھے اور گلوں پہ تلواریں رکھ کر کہا تھا زینب اٹھ اٹھے تو گلے کٹ جائے گا۔ ابو طالب کی پوتی ہے، اعلان وہاں ہوا، مظاہرہ یہاں ہوا،
ابو طالب سے کربلا الگ نہیں ہے، خاندان ابو طالب، شباب خاندان ابو طالب نام ہے کربلا کا۔ خاندان کا عروج ہم کربلا میں دیکھیں گے۔ ابھی تو آواز ہے، آغاز میں سید و سردار آگے بڑھئے، آگے بڑھئے، اعلان کیجئے، دیکھ جائے اگر کوئی ہاتھ اٹھے گا آپ کی طرف تو ہاتھ قطع کر دیے جائیں، آنکھ اٹھے گی تو آنکھیں نکال دی جائیں گی، لاشیں چاروں طرف آل ابو طالب کی بکھر جائیں گی، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وعدہ تھا ابو طالب کا، ایسے ہی نہیں آپ تاریخ میں لکھتے حسین یوں ہی نکل گئے چلے گئے اور طاقت سے ٹکرانے چلے گئے۔ ٹکرانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے محمد ہو تو ان کی حفاظت، نہ ہو تو نام محمد کی حفاظت۔ یہ نبوت کی حفاظت ہے بھائی، کس سے؟ بنی امیہ۔ سامنے کھل کے معاملہ آ گیا نا، اب کیا گھبراہٹ ہے؟ اسی سامنے والے معاملے سے پریشانی، سب کچھ تو چھپر میں ہو گیا تھا نا، اس صحیفہ کا معاملہ تو دب گیا نا، یہ جو بیعت کا سوال کر لیا تو سب کھل کے سامنے آ گئے، اب ہے گھبراہٹ، کریں کیا؟ اب بچا نہیں پاتے معاملے، اب بچا نہیں پاتے تو پتہ یہ چلا کہ ایک مشن اور چل رہا، وہ چلتا رہا۔ کسی کے دل میں آپ محبت کیسے ڈال دیں؟ محبت تو نہیں ڈال سکتے، اگر محبت ڈالنی ہوتی تو ابو طالب کہتے کہ بھائی ہم مکے والوں کے دل میں تمہاری محبت ایسے ڈال دیں گے جیسے ہم تم سے محبت کریں۔ ابو طالب کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے، اتنی اہم بات ہے کہ اسلام رکا ہوا ہے، جو مکے میں منظر ہونے والا ہے آپ اسے کیا سمجھ سکتے ہیں جسے ابو طالب نے جھیلا؟ پورے خاندان کو نکال دیا مکے سے، لو اب سمجھے خاندان ابو طالب کیا موضوع ہے؟ مکے والوں نے باہر نکال دیا، چلو بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، معاشرے کی بائیکاٹ، کوئی تم سے کھانا پینا کچھ نہیں، کوئی نہیں گیہوں دے گا تمہیں، کوئی اناج نہیں دے گا، جاؤ شیخ ابی طالب، جاؤ وہاں پہاڑی پہ جا کے نکلو شہر سے، ہمارے پورا شہر اکٹھا ہو گیا دشمنی پہ، صرف ایک محمد کی وجہ سے 3 سال شہر سے باہر رکھا نکال کے، اور کھانا نہ جانے پائے تو کیا ہوا؟ وہ جو پہاڑی درخت ہیں ان کی پتیوں کو پیس کے خدیجہ بی بی روٹی بناتی، پتے کھاتی تھی، بچوں کے رونے کی آواز مکے میں آتی تھی، بھوک سے بلکتے پیاسے بچے، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ایک کربلا بنی ہے، پانی بن ہوا ہے خاندان ابو طالب پر، آج یہ کافر پانی بن کر رہے ہیں، کل یہی کافر مسلمان ہو کر اسی ارے تو سمجھو تو بسم اللہ کر دی نا، شروعات تو کر دی، پانی بن تو علی بننا ہے، کربلا بننا اس لیے مشکل ہو گیا کہ علی جو موجود 12 سال کے علی اور علانیہ مکے کے بازار میں آتے اور گیہوں خرید کے بوری کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے، لیکن اتنا اناج جتنا ایک 12 سال کا بچہ لے جائے گا پورے کنبے کے لیے کہاں پورا کرے؟
تو فاتح کرتے تھے ابو طالب، بیمار پڑ گئے، جناب خدیجہ بیمار پڑ گئی، اور 3 سال کے بعد سب دیکھتے کہ پورے خاندان کو لے کے شیب ابی طالب صفا مروا سے جب آپ نکلیں تو وہیں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ شیب ابی طالب ہے، وہ جگہ جا کے دیکھ لیجیے کہ جہاں پر ابو طالب کی گھاٹی کہلاتا ہے وہ جگہ، تو جہاں پر ان کو نکال دیا گیا تھا اور شہر سے باہر کر دیا گیا تھا صرف اس بات پر کہ تم نے اس کو نبی کیوں تسلیم کیا، تم نے اس کے لائے ہوئے دین کو کیوں مانا، تم نے اس کے خدا کو کیوں مانا۔ ابو طالب اس بات پہ نکالے گئے کہ محمد کے اللہ کو کیوں مانا، آپ مرے جا رہے اسی میں کلمہ نہیں پڑھا، ارے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر نکالے کیوں گئے، ارے کافر دشمن کیوں ہو گئے، ابو طالب کے دشمن کافر، کافروں کو تو دوست ہونا چاہیے، کافر کا دوست کافر ہوتا ہے، چلا ابو طالب بتا رہے ہیں کافر اور ہوتے ہیں، ابو طالب اور ہوتے ہیں، نکالا کافروں نے ہے، میں ابو طالب نام ایسا ہے جس کو کوئی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے کہ کلمہ ہو، وہ ابو طالب کہتے ہیں نا کافی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ایک بار کہیے ابو طالب، اسی میں پورا دین آ گیا، اسی میں پورا قرآن آ گیا، اسی میں نبوت آ گئی، پوری امامت آ گئی، اسی میں توحید، اسی میں عدل اور اسی میں قیامت بھی سمائی ہے، ان کا بیٹا اشارہ کرے تو آئے، اللہ قیامت نہ آئے۔ سب کے نصیب میں شہادتیں نہیں ہیں، جب عبیدہ کو بدر میں شہید کیا گیا اور ایک ٹانگ کو کاٹ دیا کافروں نے اور ان کو اٹھا کے جب وحی لائے تو عبیدہ نے کہا، یعنی عبد المطلب کے پوتے نے، کاش ابو طالب ہوتے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا آج ہم دماغ سے دیکھتے کہ محمد کی حفاظت میں ہم کیسے جان دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک سفر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سرپرست اپنے سابق امام کو دیکھیں اور ہماری نظر امام زمانہ پر ہے، اور ادھر ہی سے صبر عطا ہوتا ہے، اسی طرف سے صبر عطا ہوتا ہے، اور صبر کا اجر یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ اور یہ جملہ کائنات میں صرف حضرت زینب نے کہا کہ میں اتنا صبر کروں گی، اتنا صبر کروں گی کہ صبر سے عاجز ہو جائے۔ بے شک شہزادی نے اتنا صبر کیا، مدینے میں جناب سید سجاد سے کسی نے پوچھ لیا کہ اسیروں میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ سید سجاد رونے لگے، رونے لگے اور کہا سب سے زیادہ ظلم میری پھوپھی زینب پر،
صحابی نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جب بھی ظالم تازیانہ لے کر کسی بیوی کی طرف بڑھتے تو میری پھوپھی اس بیوی کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اسے بچا لیتی، اور اگر کوئی میری طرف تازیانہ لے کر آتا تو مجھ سے نپٹ جاتی۔ سب سے زیادہ تازیانے پھوپھی اما کی پشت عبادت کو قبول کروا، ہمیں کوئی غم نہیں ہے سوائے ہمیں حسین باپ کے محمد علیہ ہمیں بیمار ان کو شفا کر پروردگار عالم زمانہ کا ظہور فرمائے۔